بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے بچے اور بڑے۔ جی پروگرام ہے بچے اور بڑے، اور ہمارے ساتھ ہر پروگرام میں ایک گیسٹ موجود ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قربان اتاری مدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قربان بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، ہمارے ساتھ قربان بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ان سے ان کی مصروفیات بھی پوچھیں گے، بچے ان سے سوالات بھی کریں گے، اور یہ بچوں سے سوالات بھی کریں گے، اور کچھ انشاءاللہ الکریم ایک واقعہ بھی سنیں گے۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا کہ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ دینا۔ انشاءاللہ الکریم بہت کچھ سیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نعمان ہے۔ جی کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی احسن انداز میں انہوں نے تلاوت قرآن کریم کی۔ اللہ کریم ہمیں تلاوت قرآن کریم کی برکات نصیب فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں، ہم نے تلاوت قرآن کریم شامل کی۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد نور بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ بلا لو پھر مجھے بادشاہ بحر و بر مدینے میں۔ جی سنائیے۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. اللہ پاک آپ کو بھی بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں, ہم نے کلام شامل کیا, بہت ہی پیارا کلام ہے. امیر علیہ السلام دامن برکاتہم لاڑیا کہا کہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بخر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. ماشاءاللہ. قربان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قربان بھائی کی جانب بڑھیں گے. قربان بھائی آج کل آپ کہاں مصروف ہوتے ہیں؟ مصروفیات اپنی کچھ بتائیں کہ کہاں ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصروفیات میں کچھ آفس کی مصروفیات ہیں. میں فیضان آن لائن اکیڈمی میں شفٹ کوآرڈینیٹر کے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دیتا ہوں. اور جو ہم یعنی ہمارے جو تعلیمی معاملات ہوتے ہیں, جو بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں طلباء کی, تو اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی دعوت اسلامی کا ایک بہت خوبصورت ادارہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں اور کسی بھی جگہ پر ہوں, اور آپ نے اسلام کے حوالے سے سیکھنا ہے, حافظ بننا ہے, عالم بننا ہے, حدیث کے متعلق کورس کرنا ہے, سیرت کے متعلق آپ نے جاننا ہے, تو فیضان آن لائن اکیڈمی سے آپ وابستہ ہو جاتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں. تو الحمدللہ ادارے کی کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر انداز سے جو ہے وہ طلباء کو جو ہے وہ ایجوکیشن دی جائے. تو اس حوالے سے الحمدللہ جو فرائض ہیں وہ سر انجام دینے کی کوشش ہوتی ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی پیارا پلیٹ فارم ہے FGRF کے تحت SEP زبردست اسکلز انہینسمنٹ پروگرام. اس میں بھی آپ داخلہ لے سکتے ہیں کہ اس میں بھی آپ کافی چیزیں جو آج کل کے بچوں کو سیکھنے کا ایک وہ ہوتا ہے رجحان ہوتا ہے کہ انگلش سیکھنی ہے, نہیں مجھے جو ہے ویڈیوگرافی سیکھنی ہے, نہیں مجھے یہ سیکھنا ہے, مجھے وہ سیکھنا ہے, تو وہ ساری چیزیں اس میں سکھائی جاتی ہیں. IT کے بہت سارے کورسز کروائے جاتے ہیں, تو آپ وہ ادھر بھی جوائن ہو سکتے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, پروگرام میں تاخیر کیے بغیر آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے گیس سے سوالات. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, ہم آ چکے ہیں سیگمنٹ میں. سیگمنٹ کا نام ہے گیس سے سوالات. ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پہ موجود کچھ بچے ہیں جو سوالات لائیں اور آپ سے سوالات کریں گے انشاءاللہ الکریم. آپ ان کے اچھے انداز میں ویسے تو جوابات دیں گی انشاءاللہ. بڑھتے ہیں آپ کی طرف. جی ابو بکر بھائی ابتدا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ابو بکر رضا عطاری ہے. ماشاء اللہ. کیا پڑوسیوں کو سلام کرنا, ان کا حال چال پوچھنا بھی اچھے اخلاق میں سے ہے؟ پڑوسیوں کو سلام کرنا, دیکھیے دین اسلام نے تو صرف پڑوسی نہیں بلکہ ہر مسلمان کو سلام کرنے کی ترغیب دی ہے. جو پڑوسی نہیں ہیں, اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں ان کو بھی سلام کرنا ہے. اگر آپ دکاندار کے پاس کوئی چیز لینے کے لیے پہنچتے ہیں تو اس کو پہلے آرڈر دینے سے پہلے 1 کلو دودھ دے دو, ان کو پہلے سلام کریں, یہ بہت اچھی بات ہے. اسی طرح آپ کے دوست احباب ہیں, ان سے ہاں بھائی کیا حال ہے, کہاں جا رہے ہو, اس سے پہلے سلام کریں. سلام کو عام کرنے کی ترغیب تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں نا, سلام کا تکرار ہوتا رہتا ہے, جب آپ ملتے ہیں سلام کرتے ہیں, وہ سلام کا جواب دیتا ہے, تو اس سے آپس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور جو پڑوسی ہوتے ہیں نا, ان کا جو حق ہے وہ تو بہت زیادہ ہے, ان کی جو اہمیت ہے وہ دین اسلام میں بہت ہی زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے پڑوسی نا 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں تھوڑے قریب کے پڑوسی, تھوڑے قریب کے کیا بلکہ قریب کے پڑوسی. ایک ہوتے ہیں دور کے پڑوسی. قریب کے پڑوسی وہ ہوتے ہیں جن کا گھر نا آپ کے گھر سے ملا ہوا ہوتا ہے نا, ایسا ہمارا گھر ہے, ادھر بھی پڑوسی ہوتے ہیں, ادھر بھی پڑوسی ہوتے ہیں, یہ قریب کے پڑوسی کہلاتے ہیں. اچھا, قریب کے پڑوسی انہیں بھی کہتے ہیں جن کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا ہو اور وہ رشتہ دار بھی ہوں, ریلیٹیو ہوں, چاچو کا گھر ہو, پھپھو کا گھر ہو. اور دور کے پڑوسی وہ ہوتے ہیں جو ہمارے محلے دار ہوتے ہیں, سامنے گھر ہے, ہماری گلی میں جتنے گھر ہیں وہ بھی ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں, لیکن وہ دور کے پڑوسی ہوتے ہیں. تو کوئی بھی پڑوسی ہو, چونکہ ہم نے اس محلے میں رہنا ہوتا ہے, ہم نے آنا جانا ہوتا ہے, تو یاد رکھیں دین اسلام نے پڑوسیوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ حق بیان کیا ہے. اسی لیے جب بھی ہم گھر سے باہر نکلیں اپنے پڑوسی سے سلام دعا ہمیں کرنی چاہیے, ان کا حال احوال ہمیں پوچھنا چاہیے. اس سے ان کو کم از کم یہ ہوگا کہ یار ماشاءاللہ یہ کتنا اچھا بچہ ہے کہ جب بھی ملتا ہے ماشاءاللہ سلام کرتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک شخص سلام کرے گا, بچے ہیں نا جو سلام کرتے رہیں گے, تو آپ کی جان پہچان ہو جائے گی. جان پہچان ہوگی نہیں ہوگی؟ جان پہچان کا میں ایک فائدہ بتاتا ہوں, بہت مختصر کر کے ایک سٹوری سنا دیتا ہوں. ہوا یہ تو یوں تھا کہ ایک صاحب تھے, وہ نا سلام کیا کرتے تھے بہت زیادہ, جب بھی کمپنی میں آتے, جب بھی آتے جاتے تو جو گارڈ ہوتے ہیں نا ان کو سلام کرتے. ایک مرتبہ وہ اندر نا کسی اپنے روم میں پیک ہو گئے اور اندر سے گیٹ نہیں کھل رہا تھا, اور وہ روم بہت ٹھنڈا تھا. کمپنیز میں ایسے روم ہوتا ہے, آپ نے سنی بھی ہوگی شاید پہلے اسٹوری. اب سارے لوگ چلے گئے. اب گارڈ نے کہا کہ میں تو سارے چلے گئے, مجھے گیٹ بند کرنا ہے. اب میں گیٹ کیسے بند کروں؟ ایک صاحب ایسا لگ رہا ہے وہ نہیں آئے. ان کو کیوں لگا
کیونکہ کوئی سلام کرنے والا اس ٹائم تھا ہی نہیں، یعنی جو ایک سلام کرتے تھے اس نے ابھی تک سلام نہیں کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو انہوں نے چھٹی کی ہے تو کہہ دے چھٹی کی ہے، کیونکہ صبح تو میری ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے سلام کیا ہے، اور اگر وہ گئے ہیں تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے سلام نہ کریں. تو اب وہ انہوں نے کہا میں ایک بار چیک کر لیتا ہوں. گارڈ اندر گئے، چیک کیا، گیٹ کھولا نا جیسے ہی تو ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، کیونکہ بہت ٹھنڈ تھی اندر. جلدی سے باہر نکالا اور ان کو جو ہے سیکیور کیا. تو آپ دیکھیں کہ سلام کرنے کی وجہ سے، سلام کرنے کی برکت سے کیا ہوا، ان کی جان بچ گئی، جان پہچان ہو گئی نا. اب ایک گارڈ نے آپ کا خیال رکھا، کتنے سارے لوگ چلے گئے. تو اللہ نہ کرے حالات بھی کیسے ہیں، تو ہمیں اپنے پڑوسیوں سے اور جو ہمارے گلی محلے والے ان سے تو جان پہچان بنا کے رکھنی چاہیے نا، تاکہ کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا غلط کام کرے تو ہمارے پڑوسی بھی ہماری حفاظت کرنے کے لیے آگے. ارے یہ تو ہمارے محلے کا بچہ ہے، یہ تو اتنا اچھا بچہ ہے، ادھر آ کیا کر رہے ہو. تو جان پہچان سے ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے دین اسلام نے سلام کو عام کرنے کی ترغیب دی ہے. تو پڑوسی ہو یا کوئی بھی ہو، خاص طور پہ پڑوسی، ان سے سلام دعا بھی کرنی چاہیے اور ان کے حال احوال بھی جاننے چاہیے. ماشاء اللہ سلام کو عام کرنا چاہیے. سلام کرنے سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. ماشاء اللہ. جی اور کوئی کریں. میرا نام محمد اذان ہے اور میرا آپ سے سوال ہے، اگر پڑوسی کے بچوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. اچھا، یعنی پلان ہے، کوئی لڑنے کا پلان ہے؟ نہیں، لڑنے کا پلان نہیں ہے. چلیں یہ بہت اچھی بات ہے. یعنی پلان نہیں ہے لیکن پہلے سے تیاری ہونی چاہیے کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو اب کیا کریں. دیکھیں اگر کبھی اولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ جھگڑا نہ ہو. جب آپ سلام کریں گے، ان سے پوچھیں گے آپ کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ کی طبیعت کیسی، تو جھگڑا ہوگا؟ جھگڑا تو ہوگا ہی نہیں. لیکن چلیں ہو گیا جھگڑا، کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، تو ایسی صورت میں ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ جب جھگڑا ہو جاتا ہے نا تو پھر دماغ ہو جاتا ہے گرم، اور جب دماغ گرم ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ صحیح کام نہیں کرتا. بھئی گاڑی جب بہت گرم ہو جائے تو چلے گی، وہ تو ہیٹ مارے گی، وہ تو اور خراب ہو جائے گی. تو اپنا دماغ کو ٹھنڈا کریں، اور ٹھنڈا کرنے کے بعد بہت سوچ سمجھ کے پھر آپ فیصلہ کریں کہ بھئی یہ میں اگر کوئی گالی دے دوں گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یا میں اس کو ماروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت بڑا نقصان ہو جائے، اس کو بھی نقصان ہو جائے، مجھے بھی نقصان ہو جائے، میرے والدین کو بھی نقصان ہو جائے، اور بہت بڑا کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا کا ایسا معاملہ ہو جائے تو ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچیں، اب غور کریں کہ جو لڑائی جھگڑا شروع ہو رہا ہے، اب اس میں غلطی کس کی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب جھگڑا شروع ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا، ایسے کی غلطی ہے. لیکن جب آپ ٹھنڈے دماغ سے غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے غلطی تو آپ کی ہے. دماغ ٹھنڈا ہو گیا نا، اب آپ کو پتہ چلے گا غلطی تو آپ کی ہے. یہ کیا، میری وجہ سے وہ سامنے والا غصہ کر رہا ہے. تو اسی لیے آپ نے پھر اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ نے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہے. ہاں یہ میری غلطی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں. پہلے تسلیم کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، اب آپ معافی مانگ لیں. جب آپ معافی مانگ لیں گے، آپ سچ بتائیں کیا جھگڑا آگے بڑھے گا؟ وہ کہے گا ہے میں تو لڑنے کے موڈ میں تھا اور اس نے تو معافی مانگ لیا، یا اس کی غلطی تھی اس نے تو معافی مانگ لی، سارا معاملہ کلیئر ہو گیا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تو آپ اس کی غلطی ہے، ہوتا ہے نا بھئی تیری نہیں، تم نے کیوں ایسا، میں تو نہیں چھوڑوں گا. اگر اس کی غلطی ہے تو آپ یہ ذہن بنا لیں وہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کو کیا پسند ہے؟ معاف کرنا. کیا پسند ہے؟ معاف کرنا. آپ معاف کر دیں، آپ معاف کریں گے معاملہ صحیح ہو جائے گا. اللہ نے چاہا اگر اس نے جان بوجھ کے بھی غلطی کی، آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے امید ہے کہ وہ دوبارہ نہ کرے کہ یار یہ کتنا اچھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا محلے میں کچھ بچے ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں، ان سے جو دیگر بچے ہوتے ہیں وہ بلا وجہ جھگڑتے بھی نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی ان سے جھگڑا کرے تو ان کے سائڈ لینے کے لیے آ جاتے ہیں. وہ بھائی اس کو کچھ نہیں کہنا، ہاں یہ بہت اچھا بچہ ہے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ معاف کر دیتا ہے، وہ دوستی کرتا ہے، وہ غصہ نہیں کرتا. تو جب آپ یہ انداز اپنائیں گے تو انشاءاللہ سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے. تو اگر غلطی ہو تو ایکسیپٹ کرنی ہے، غلطی نہ ہو تو پھر معاف کرنا ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ان کا خیال کرنا ہے. ماشاء اللہ. جی اگلا سوال. میرا نام حسن رضا ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر پڑوسی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تو کیا ہمیں ان کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہیے؟ ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، پڑوسی بخشتے نہیں ہیں. سارا پانی جو گھر کا جو کیچڑ ہے وہ سارا ہمارے گھر کے سامنے آ گیا. اب آپ نے سائیکل نکالی، دھو دھا کے اچھی تھی صاف ستھری سائیکل باہر نکالی اور سارے ٹائر خراب ہو گئے. آپ کہیں یہ کیسا سلوک کیا ہے میرے ساتھ. پتہ بھی ہے کہ ہمارے گھر کے آگے ڈال دیا، اتنا اونچا کر دیا اپنے گھر کا فرش، ہے نا. کرتے تھے بہت ساری. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، اور پتہ نہیں کتنے سارے برے سلوک کی مثالیں ہوں گی. تو دیکھیں سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اگر کوئی غلط کام کرے نا تو اس کا ریئیکشن غلط نہیں ہونا چاہیے. اس کا ریئیکشن تو پھر غلط میں اور آپ میں
کیا فرق رہے گا؟ دونوں غلط ہو جائیں گے. جو برا ہے اور اگر سامنے والے بھی برائی کر لیں تو دونوں میں کیا فرق رہے گا؟ دونوں برے ہو جائیں گے. یعنی ہم جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ارے کتنا برا ہے یہ تو ایسا ہے، آپ نے بھی برائی کر لی تو پھر آپ بھی برے ہو گئے، آپ کے حوالے سے بھی اسی باتیں ہوں گی. دین اسلام نے تعلیم کیا دی ہے؟ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھے سلوک کی بڑی برکتیں ہوا کرتی ہیں. اچھے سلوک کی برکت سے ایک برکت بتاتا ہوں. اچھا سلوک جو ہوتا ہے نا، اس کی برکت یہ ہوا کرتی ہے کہ سامنے والے کو کبھی ترغیب یہ ملا کرتی ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ برائی کر رہا تھا لیکن اس کے باوجود اس کا اچھا سلوک تھا، اب میں نے اس کے ساتھ برائی نہیں کرنی. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جو برا ہوتا ہے نا وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا کہ وہ ایک ان کے پڑوس میں ایک غیر مسلم تھا. وہ کیا کرتا؟ روزانہ اپنا گھر کا گند ان کے گھر کے اندر ڈال دیا کرتا. جیسے گھر کھلے ہوتے ہیں نا، تو کھلا گھر ہوتا ہے تو باہر سے چیزیں بھی آ جاتی ہیں. کچھ کے گھر بالکل پیک ہوتے ہیں لیکن کھلے بھی گھر ہوتے ہیں. تو وہ ان کے گھر کے اندر، ان کا گھر ایسا تھا، گھر کے اندر ڈال دیا کرتا. تو بدبودار گند. آپ کیا کرتے؟ اب بتائیں غصہ تو کتنا آئے گا. اگر آپ بھی گند ڈال دیتے وہاں پہ تو پھر تو معاملہ کہاں سے کیا پہنچ جاتا. وہ تو چاہتا ہی یہ تھا کہ لڑائی جھگڑا ہو اور بس اب یہ جب لڑنے آئے گا تو پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. وہ تو اسی موڈ میں تھا. لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتنا پیارا انداز اپنا، وہ کچرا ڈالتا آپ اٹھاتے پھینک دیتے، وہ ڈالتا اور وہ پریشان ہو گیا. میں تو لڑنے کے موڈ میں ہوں، میں تو پریشان کرنے کے موڈ میں ہوں، یہ تو پریشان ہی نہیں ہوتے یار، یہ کیا مسئلہ ہے. وہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن آہستہ 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 اس کا جو دل، سخت دل تھا، اتنا خطرناک دل، وہ نرم ہوا. وہ ایک دن ان کے گھر پہ آیا اور کہنے لگا کہ وہ میں کچرا وغیرہ ڈالتا تھا، وہ کیا کرتے ہیں ہے نا، آپ کا کچرا آتا تھا، گند آتا تھا، میں اس کو سمیٹتا تھا اور میں پھینک دیا کرتا تھا. وہ آپ کے اس انداز سے اتنا خوش ہوا. اس نے کہا کہ آپ نے میرے گند کو صاف کیا ہے جو میں روزانہ پھینکتا تھا، آپ میرے دل کے گند کو بھی صاف کریں، مجھے کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام کے اندر داخل فرما دیں. سبحان اللہ. اچھے اخلاق کی برکت ہے، اچھے سلوک کی برکت. تو آپ یہ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے ہماری ماضی میں، ہمارے پاسٹ میں. یہ ہوا ہے جبھی تو آج تک ان کی سٹوریز بیان ہو رہی ہیں نا. اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ اچھا انداز اپناتے ہیں تو یقین کیجئے بہت سارے معاملات آپ کے اچھے انداز سے، آپ کے بھلائی والے معاملے سے حل ہو جاتے ہیں. لیکن آپ برا انداز اپناتے ہیں تو کل کو وہ پانی پھینک رہا تھا، پھر وہ کیا کرے گا؟ سائیکل پنچر کر دے گا. آپ اندر گھر کے اندر گئے سائیکل پنچر. اب آپ کیا کریں؟ کس سے لڑیں گے؟ کتنا لڑیں گے؟ لڑنے کا کوئی فائدہ، لڑنے کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی بھی اینڈ نہیں ہے لڑائی جھگڑے کا، غصے کا. ہاں اچھے اخلاق کا اینڈ ضرور ہے کہ ایک وقت آتا ہے اس کی برکت ضرور ملا کرتی ہے. بالکل بالکل. جی آپ کیجیے سوال. میرا نام محمد رمضان آزاد طاری ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے پڑوسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے؟ ماشاء اللہ، اچھا سوال ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو، بلکہ آپ یقین کریں پیارے بچوں، حدیث پاک میں تو یہ بات تک ارشاد فرمائی گئی کہ وہ مومن نہیں ہے. وہ مومن نہیں ہے. کون مومن نہیں ہے؟ کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہو. کتنی بڑی بات ہے. یہاں تک کہ ترغیب دلائی گئی کہ اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا شوربہ زیادہ کر دیں، تھوڑا یعنی پانی وغیرہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا زیادہ کر دیں. کیا ہو زیادہ ہو جائے گا، آپ وہ پڑوسی کو بھی بھجوا دیں گے. اگر اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوگی، بھوکا ہوگا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا. تو پیارے بچوں یاد رکھیں، یہ نہیں کہ ہمیں اگر معلوم ہو، ایسا نہیں کہ معلوم ہو یعنی کہیں سے پتہ چل جائے تو ہم نے خیال کرنا، نہیں، بلکہ ہمیں خبر گیری رکھنی چاہیے کہ ہمارے پڑوسیوں کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، ان کو وہ کوئی ڈسٹرب تو نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی. اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں بالکل ان کا خیال رکھنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے، جیسے کہ میں نے حدیث پاک بیان کی. لیکن یہاں پہ یہ بچوں بات یاد رکھیں، بچوں نے جو بھی ہیلپ کرنی ہو، جو بھی مدد کرنی ہو، وہ ڈائریکٹ خود نہیں کرنی، بلکہ آپ نے انوالو کرنا ہے اپنے پیرنٹس کو. کن کو انوالو کرنا ہے؟ پیرنٹس. اپنے پیرنٹس کو انوالو کرنا ہے. ان کو بتانا ہے کہ بابا میرے جو پڑوسی ہیں نا، ان کے جو میرے دوست ہیں عبداللہ، ان کو جو اسکول کا بیگ تھا پورا پھٹ رہا ہے، کاپی باہر آ رہی ہے اور زپ بھی خراب ہوئی ہے. تو بابا اگر ہم ان کو بیگ گفٹ کر دیں تو آپ خود پیسے جمع کر کے کچھ ایسا کرنے کے بجائے ایسا نہیں کرنا، بلکہ بابا کو بتائیں، اپنے فادر کو بتائیں، ان کو انوالو کریں اور ان کے تھرو کام کروا لیں. اپنی امی کو بتائیں اور ان کے تھرو آپ جو ان کی ہیلپ کروا لیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو ثواب ملے گا. ڈائریکٹ آپ نے خود انوالو نہیں ہونا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، ماشاء اللہ تربیت چل رہی ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. جی آپ کیجیے. میرا نام سید وائز ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کو پڑوسی کے گھر جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے؟ یہ جو اجازت کی بات کی، اجازت یہاں پہ 2 طرح کی ہو گئی.
ایک تو یہ ہے کہ جب آپ پڑوسی کے گھر کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے گھر والوں سے اپنے پیرنٹس سے آپ اجازت لیں، اور دوسرا یہ کہ جب آپ پڑوسی کے گھر میں آ گئے تو پھر وہاں پر آپ نے اجازت لینی۔ دیکھیں پہلی پہ بات کر لیتے ہیں، آپ نے پیرنٹس سے اجازت لینی یا نہیں۔ آپ صرف پڑوسی کے گھر پہ جائیں یا گھر سے باہر کہیں بھی جائیں، آپ نے ہمیشہ اجازت لینی۔ یہ نہیں کہ صرف پڑوسی کے گھر پہ جانے کی اجازت لینی ہے، آپ گیم کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ٹیوشن جا رہے ہیں تو آپ بغیر بتائے چلے گئے، وداؤٹ پرمیشن چلے گئے، پتہ چلے ٹیوشن کی چھٹی تھی آپ ایسے ہی چلے گئے، آپ کے بابا نے آپ کو لے کے جانا تھا آپ خود ہی چلے گئے۔ نہیں، جب بھی آپ گھر سے باہر جائیں گے آپ نے پرمیشن لینی۔ ایون یہاں پہ میں آپ کو ایک اور اچھی بات بتاؤں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پورشنز میں رہتے ہیں، یعنی سمجھیں سب سے نیچے آپ کے چاچو رہتے ہیں، اس کے اوپر آپ رہتے ہیں، اور اس کے اوپر کون رہتے ہیں، سمجھیں آپ کے تایا رہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنے پورشن سے نیچے بھی جانا ہے نا، اپنے فلور سے نیچے جانا ہے یا اوپر جانا ہے، پھر بھی آپ اپنے پیرنٹس کو بتائیں، اپنی امی کو بتائیں، اپنے بابا کو بتا کے جائیں کہ میں نیچے جا رہا ہوں، میں چلے جاؤں۔ اگر وہ پرمیشن دیں ہاں بیٹا چلے جائیں، پھر آپ چلے جائیں، اور اگر وہ پرمیشن نہ دیں تو یقین کریں جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ معلومات ہوتی ہے، وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ وہ اگر کسی وجہ سے آپ کو کہیں کا منع کر رہے ہیں تو کوئی ریزن، اسپیسیفک ریزن ہوتا ہے، اس میں بیٹا آپ ہی کا فائدہ ہوتا ہے، وہ اسی لیے منع کرتے ہیں۔ سپوز کریں آپ نے بتایا نہیں، آپ اسی نیچے چلے گئے، آپ نیچے گئے اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ وداؤٹ پرمیشن نیچے چلے گئے یا پڑوسی کے گھر میں چلے گئے اور وہاں پہ کرنٹ آیا ہوا تھا، تو آپ کے امی ابو کو پتا تھا کہ ابھی گھر میں کرنٹ آیا ہوا ہے، نیچے کرنٹ آیا ہوا ہے، آپ بغیر بتائے چلے گئے، اور آپ نے کسی چیز کو ہاتھ لگایا، سپوز کریں استری کو ہاتھ لگایا یا کسی فریج کو ہاتھ لگا، آپ کو کرنٹ لگ گیا۔ بچے ہوتے ہیں نا فریج میں گھس جاتے ہیں، اور ٹھنڈا پانی ہے چلو میں نکال کے پی لیتا ہوں، پڑوسیوں سے جان پہچان ہوتی ہے، اوپر نیچے آتے جاتے رہتے ہیں، اب گئے فریج کو ہاتھ لگایا چپک گئے۔ اب بتائیں کہ نقصان ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اگر آپ بتا کے جائیں گے، اگر ان کو لگے گا کہ آپ کا جانا ٹھیک ہے، آپ کو کہیں گے ہاں بیٹا آپ چلے جائیں، اور اگر ان کو معلوم ہوگا کہ بھئی نیچے کرنٹ ہے یا نیچے کوئی بھی ایکسوائز کوئی بھی ایشو ہے، میں نے کرنٹ کی ایک مثال دی، تو وہ کیا کہیں گے، آپ کو منع کر دیں گے، نہیں جانے دیں گے۔ یہ تو ہو گیا پیرنٹ سے پرمیشن۔ دوسرا یہ کہ میرے کچھ بچے ہوتے ہیں جب پڑوسی کے گھر میں چلے جاتے ہیں نا تو وہ پھر وہ ایسے ہی گھس جاتا ہے جیسے کہ ہمارا اپنا گھر ہے، یہ ڈرائنگ روم بھی ہمارا، گیسٹ روم بھی ہمارا، بیڈ روم بھی ہمارا، واش روم میں بھی ایسے گھس جائیں گے۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، کو پتہ ہے یہ گڈ مینرس نہیں ہے۔ جب بھی آپ پڑوسی کے گھر میں جائیں گے، پہلے کتنے ہی وہ جو آپ سے فری ہوں، آپ نے ہمیشہ دروازہ نوک کرنا ہے۔ اگر دیکھیں دروازہ نہیں، گیٹ کھلا ہوا ہے، پردہ ڈلا ہوا ہے یا پردہ نہیں ہے، پھر بھی آپ زور سے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں قربان اندر آ جاؤں؟ اب اگر وہ کہیں ہاں آ جائیں، اندر چلے جائیں۔ اگر کوئی بیٹا ایک منٹ رک جاؤ، اب اس کا مطلب یہ نہیں جھانکیں، اچھا کیوں روک رہے ہیں مجھے، دیکھو تو صحیح کیا کر رہے ہیں، کیوں روکا ہے مجھے، اس سے پہلے تو نہیں روکا، نہیں آپ رک جائیں۔ پتہ ہے یہ ہمارے دین اسلام کا طریقہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا ہے۔ ایون جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا تو اس کا انداز بھی یہ ہے کہ یعنی گیٹ پر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے گیٹ نوک کیا، دروازہ بجایا، تو آپ گیٹ کے سامنے بالکل کھڑے نہیں ہو کہ گیٹ کھلے گا تو سامنے کا گھر پورا نظر آ جائے، آپ نے سائڈ میں رہنا ہے۔ دین اسلام نے پرائیویسی کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے، ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہے نا، تو جب آپ وہاں جائیں تو ان سے بھی پہلے پوچھیں، گیٹ نوک کریں، دروازہ بجائیں، دین اسلام کے طریقے کو فالو کریں، پرمیشن دے تو اندر جائیں، ادروائز اندر۔ اور اگر وہ بولیں بیٹا ابھی نہیں آنا بعد میں آنا، تو پھر منہ بنانا ہے نا بڑا سا، کتنا بڑا منہ بنانا ہے، کیوں منع کر دیا، منہ نہیں بنانا، کیونکہ اگر وہ آپ کو پرمیشن نہیں دے رہے اس کا بھی ریزن ہوگا، آپ چپ چاپ گھر پہ آ جائیں پھر بعد میں چلیں۔ تو پیارے بچے اور کرسمس کے ناظرین، ماشاءاللہ کچھ سوالات ہیں جو کہ ہم نے کیے، قربان بھی نے بہت ہی اچھے انداز میں جوابات دیے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچے اور کرسمس کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے پیارے بچے اور کرسمس کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ انشاءاللہ الکریم اس سیگمنٹ میں قربان بھی ہم ایک واقعہ سنائیں گے، ایک انوکھی انفارمیشن دیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ بچوں سے ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کے متعلق یا اس انفارمیشن کے متعلق آپ سے سوالات بھی ہو جائیں، تو آپ نے اچھے انداز میں سننا ہے۔ جی یہ بہت اچھی بات ہے آپ نے بتائی کہ سوالات ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنی کمپلیٹ کنسنٹریشن میرے ساتھ رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ میرے واقعے کا جو انفارمیشن ہے اس کا آغاز ایک سوال سے۔ پیارے بچوں یہ دیکھیں، یہ جو سرفیس ہے یہ ہارڈ ہے یا سافٹ ہے؟ ہارڈ ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہے کہ گیلی مٹی ہوتی ہے، گیلی مٹی، یا پھر جہاں پہ نیا فرش ڈلا ہوتا ہے، گیلا فرش ہوتا ہے، یا سیمنٹ جہاں پہ ہوتی ہے گیلی، تو وہاں پہ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ رکھ دے یا پیر رکھ دے تو چھپ جاتا ہے یا نہیں چھپتا؟ چھپ جاتا ہے۔ لیکن اگر ابھی آپ اس سرفیس پہ گھوم رہے ہیں، اس فرش پہ، آپ کا پاؤں چھپا ہے نہیں چھپا؟ دیکھیں کس کا پاؤں چھپا ہے، کسی کا بھی نہیں چھپا، نہیں چھپتا۔ ہارڈ سرفیس پہ نہیں چھپتا، لیکن اگر گیلی سیمنٹ ہو، کہیں پہ گیلی مٹی ہو، تو اس پہ کیا ہو جاتا ہے، چھپتا ہے۔ بچے کھیلتے بھی ہیں نا، گیلی مٹی سے چیزوں کو بناتے ہیں، ہاتھ چھاپتے ہیں، تو یہ
گیلی مٹی کے ساتھ تو ہو جاتا ہے، لیکن ہارڈ سرفیس کے ساتھ، پتھر کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ لیکن پیارے بچوں آج جو واقعہ ہے نا وہ ایک اسی طرح کے ہارڈ سرفیس کا، یعنی ایک ہارڈ پتھر کا ہے۔ پتھر تو ہارڈ ہوتا ہے، وہ ایسا مضبوط پتھر کہ پتھر پہ کوئی چیز نہ چھپے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسا انوکھا، ایسا حیران کن پتھر ہے کہ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ بہت پیارا پتھر ہے وہ، اور یہ پتھر وہ ہے کہ جس کی اللہ رب العالمین نے بڑی شان بیان کی، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس پتھر کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اس کی تعمیر کر رہے تھے۔ تو جب خانہ کعبہ کی عمارت بنا رہے تھے نا، اس دوران کیا ہوا، اب دیواریں جو ہیں وہ اونچی ہو گئی۔ جب دیواریں اونچی ہوئیں تو آپ کو پتہ ہے جب دیواریں اونچی ہو جائیں گی تو ہمیں جو اس کی عمارت کی تعمیر کر رہا ہے اس کو بھی اونچا ہونا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ پتھر آپ کو عطا فرمایا، آپ اس پتھر پر تشریف فرما ہوئے، اور جب آپ اس پتھر پر تشریف فرما ہوئے نا تو جیسے لفٹ نہیں ہوتی، لفٹ اوپر ہوتی ہے اور نیچے چلی جاتی ہے، تو یہ پتھر گویا کہ لفٹ کا کام کر رہی تھی، یعنی آپ کو جتنا اونچا ہونا ہوتا، اوپر کی دیواروں کی تعمیر کرنی ہوتی، پتھر بھی اوپر ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سخت پتھر تھا اس پہ اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ ظاہر کیا ابراہیم علیہ السلام کا کہ یہ حالانکہ تھا تو سخت، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب اس پر کھڑے ہوئے تو یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا، اور موم کی طرح نرم ہونے کے ساتھ آپ کے جو قدمین شریفین تھے، دونوں قدم مبارک، اس کے نشانات اس کے اندر چھپ گئے، کیونکہ جو چیز نرم ہوتی ہے تو پھر وہ چبھتی نہیں ہے نا، پرابلم نہیں کرتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کتنا خیال کیا اللہ رب العالمین نے کہ اس پتھر کو آپ کے لیے نرم بنا دیا، اور وہ نرم جو ہوا پتھر اس میں آپ کے نشانات رہ گئے، اور وہ نشان جو 4000 سال پہلے رہے تھے نا، آج بھی کوئی وہاں پر جاتا ہے اور ان کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ نشان آج بھی ویسے کے ویسے موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس پتھر کی ایسی حفاظت کی، یعنی آپ دیکھیں 100 سال پہلے نہیں، 200 سال پہلے نہیں، بلکہ کتنے 4000 سال پہلے ایک پتھر پہ نشان آئے۔ تو اب ایک پتھر رکھا ہوا باہر، اس پہ آندھی آئے، طوفان آئے، بہت ساری بارش ہو، اور کئی بہت عرصے تک وہ پانی کے اندر جو ہے وہ رہے، طوفان آتا ہے تو پانی ہو جاتا ہے، کتنے عرصے بعد پانی جاتا ہے، لیکن جہاں سے جلدی نکال لیا جائے۔ تو ایسی کنڈیشن میں کوئی پتھر رہے تو اس کے تو سارے نشانات مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی مٹی اکھڑتی ہے، نرم ہوتا ہے اور وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس پتھر کی کیسی حفاظت کی کہ 4000 سال پہلے جیسا تھا آج بھی ہمارے سامنے ویسی اس کے نشانات موجود ہیں، ہم اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس پتھر کو اللہ رب العالمین نے کمال عطا فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ اس پتھر کے ذریعے سے ایسا ظاہر ہوا۔ اور اللہ رب العالمین نے وہ جو پتھر ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کا جو معجزہ پتھر پہ ہوا، اس کی حفاظت ایسی کی کہ وہ آج تک ہمارے سامنے ہے، اور ہم اس کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو خوش بھی کیا کرتے ہیں۔ اس پتھر کا جو کمال ہے نا، وہ کمال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پتھر کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ۔ مصلی بناؤ کیا مطلب؟ مصلی پتہ ہے کسے کہتے ہیں بچوں؟ مصلی کہتے ہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں پہ نماز پڑھی تو مصلی کہتے ہیں۔ مسجد، جیسے مسجد نماز پڑھنے کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں، تو مصلی جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں نا، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس کے بعد جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد یہ ترغیب دی گئی ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ تو کہاں پڑھنی ہے؟ ترغیب کس چیز کی؟ 2 رکعت نماز یہ ضروری ہوتی ہے، لیکن ترغیب یہ ہے کہ مقام ابراہیم پہ پڑھیں۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اصلی قدم وہاں نہیں ہیں، اصلی قدم ہے کیا وہاں پہ؟ قدموں کے نشانات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات وہاں پر ہیں۔ ان نشانات کی وجہ سے اللہ پاک نے اس پتھر کو اتنا عظیم مقام عطا فرما دیا کہ جو اللہ پاک کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اب وہ نماز پڑھیں گے تو نماز کہاں پہ پڑھیں گے؟ اس پتھر کے پاس، وہاں پر نماز، اس برکتیں ملیں گی۔ بھائی نماز تو سب جگہ ہو جاتی ہے نا، پوری مسجد حرام میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن آپ یقین کریں وہاں پر جو نماز پڑھے گا اس کو تو برکتیں خاص ملیں گی، وہاں کا فیضان بھی ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ جو نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ، یہاں سے یہ اہمیت بتائی کہ اے لوگو یاد رکھو، اللہ والے تو اللہ والے، اللہ والوں کے مبارک نشانیاں جو ہوتی ہیں، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین کے جو محبت والے لوگ ہیں، اللہ والے جو ہیں، انبیاء کرام، اولیاء اعظام، ان سے نسبت ہو جائے تو وہ چیزیں بھی برکت والی اور مبارک ہو جایا کرتی ہیں۔
اچھا یہاں سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جب بھی جو مبارک جگہ ہوتی ہے, برکت والی جگہ ہوتی ہے نا, چونکہ وہاں سے برکتیں ملا کرتی ہیں, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اسی جگہ پہ آ کر نا صرف اور صرف موبائل لیتے ہیں اور سیلفی بنانا شروع کر دیتے ہیں, وہاں کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ ہمیں وہاں پر اس کام کے بجائے ہمیں وہاں پر توجہ کس پہ دینی چاہیے؟ دعا پر دینی چاہیے, عبادت پر دینی چاہیے, نماز پڑھنے پر دینی چاہیے, اور کیا کرنے پر دینی چاہیے؟ وہاں کھڑے ہو کے درود پاک پڑھنے پر دینی چاہیے, ذکر اللہ کرنے پر دینی چاہیے, نہ کہ صرف ویڈیو اور موبائل پر دینی چاہیے. ہاں کوئی ضرورت ہے, کوئی اچھا میسیج ہے, کوئی پیغام ہے, کوئی وجہ ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. ادروائز بلا وجہ ان چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں, 4000 سال پہلے سے جو پتھر کی حفاظت ہو رہی تھی, بات ہے 1967 کی. کب کی بات ہے؟ 1967 میں جو پتھر تھا نا, اس پتھر کو چاندی کے ایک باکس میں, چاندی کے صندوق میں رکھ دیا گیا, اور اس کے اوپر آپ ایک دیکھتے ہیں, اوپر سے چھوٹا سا گنبد ہوتا ہے, اور پھر یوں لمبی سی ایک پیارا سا جو ہے صندوق ہے, ایک باکس ہے. یہ بلڈ پروف جو ہے نا, یہ باکس ہے, یہ پتہ ہے, اور یہ گولڈ کا ہے, سونے کا بلڈ پروف باکس, گولڈ کا. تو یہ اس کے اوپر رکھ دیا گیا. اب آپ جب بھی دیکھتے ہیں نا وہاں پہ مقام ابراہیم کو, تو یہ جو چیز دیکھتے ہیں تو یہ بلڈ پروف باکس ہے گولڈ کا, اور اس کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں تو وہ چاندی کا ایک صندوق ہے, ایک باکس ہے, اس میں مقام ابراہیم یہ جو ہے خوبصورت سا پتھر جس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں, تو وہاں پر یہ موجود ہے. یہ آج کی پیاری سی انفارمیشن تھی. ایک آدھ سوال میں کر لوں کیا, یہ آپ کریں گے؟ نہیں آپ کریں. میں کر لوں تو کس سے کروں سوال؟ ابھی کس سے کرنا ہے سوال؟ اچھا ہاتھ کھڑا کریں, میں کس سے کروں؟ ہینڈ ریس کریں. 1 2 اور 3 4 5 6 7. جنہوں نے سب سے آخر میں ہینڈ ریس کیا نا, ان سے کر لوں گا. انہوں نے کیا, ان سے پوچھ لوں. بیٹا یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی, کتنے ہزار سال پہلے کی تھی؟ 4000 سال 40,000 سال پہلے. یہ کیا, یہ تو فوراً آپ نے کنورٹ کر دیا. کیا بات صحیح ہے, 4000 یا 40,000؟ 40,000. 40,000. تھوڑی توجہ ہوتی ہے, تھوڑی کچن میں تو نہیں تھی توجہ. 4,000. کنفرم. کون ان کے ساتھ ہے؟ ماشاء اللہ بھائی, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. دیکھیں کانفیڈنس دیکھیں ان کا, یہ کنورٹ ہوئے, انہوں نے فوراً کہا نہیں 4,000. یہ اچھی بات ہے. پیارے بچوں, جس جگہ اللہ پاک کے مقبول بندوں کے نشانات ہوتے ہیں, ان کی نشانیاں ہوتی ہیں, اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بہت زیادہ عزت و عظمت والی ہوتی ہیں. اور جب آپ وہاں پر عبادت کرتے ہیں تو وہاں پر عبادت بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول ہو جایا کرتی ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین, ماشاءاللہ یہاں پر ہم نے بہت ہی اچھے انداز میں ایک انوکھی انفارمیشن سنی. مقام ابراہیم آج کا ٹاپک تھا. ماشاءاللہ یہاں پر موجود بچوں نے بھی غور سے سنی, اور پھر کچھ سوالات بھی ہوئے جن کے انہوں نے جوابات بھی دے دیے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب. بچے اور بڑے پیارے بچے اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین, آ چکے ہیں سیگمنٹ میں. سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب. انشاءاللہ الکریم قربان بھی, اور میں آپ بچوں سے سوالات کریں گے اور آپ نے ان کے جوابات دینے ہوں گے. ایک حرف ہوگا, اس کے مطابق انشاءاللہ سوال ہوگا. جی تو سوال ہے سب سے پہلا, حرف جیم سے ایسے پہاڑ کا نام بتائیں جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تھی. چلیں آپ بتائیے. جودی پہاڑ. ماشاءاللہ, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. حرف طا سے ایک ایسی جگہ کا نام بتائیں جہاں کے لوگوں کے برے رویے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت اور بھلائی کی دعا فرمائی تھی. حرف طا سے نام آتا ہے اس جگہ کا, آپ بتائیں گے. طائف نام بتائیں. ماشاءاللہ, آپ کا جواب درست ہے. حرف نون, کون سا حرف آ رہا ہے؟ نون. توجہ بھائی, حرف نون سے ایک ایسے عمل کا نام بتائیں جس کا مطلب کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے دل میں پکا ارادہ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے پکا ارادہ کرنا. آپ جواب دیجیے گا. نیت. ماشاءاللہ, آپ کا جواب بھی درست ہے. ایک اور سوال بچوں, حرف یا, کون سا حرف آ رہا ہے؟ حرف یا سے بچوں کی ایسی کیٹیگری کا نام بتائیں جن کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے پر بھی ثواب ملتا ہے. ماشاءاللہ. اب جواب لیں گے ہم. جی آپ بتائیے. یتیم. ہاں ماشاءاللہ, آپ کا جواب درست ہے. حرف صاد سے قاد, کون سا حرف آ رہا ہے؟ صاد. یس.
حرف صاد سے اس عمل کا نام بتائیں جسے اسلام میں آدھا ایمان کہا گیا ہے. آدھا ایمان کہا گیا ہے. ان کو مائک دیجیے گا. صاد سے نام بتانا ہے. صاد سے آتا ہے صفائی. صفائی. آپ کا جواب درست ہے. چلے بھائی, حرف طا سے ایک ایسی شخصیت کا نام بتائیں جس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. فرشتے پر بچھاتے ہیں اور طا سے نام آتا ہے. ان کو مائک دیجیے. طالب علم. طالب علم. آپ کا جواب درست ہے. حرف نون سے ایک ایسی بات کا نام بتائیں جو دوسروں کی بھلائی اور اصلاح کے لیے کی جاتی ہے. نون سے نام آتا ہے اور دوسروں کی بھلائی اور اصلاح کے لیے کی جاتی ہے. چلیں ان کو مائک دیجیے گا. نصیحت. آپ کا جواب درست ہے. ٹھیک ہے بھائی, اب دیکھیں کھانے پینے کی چیز آ رہی ہے. حرف با سے ایک گرین کلر کی سبزی کا نام بتانا ہے. با سے نام آتا ہے اور سبزی تو گرین کلر کی ہوتی ہے. گرین کلر کی سبزی ہے وہ, اس کا نام بتانا ہے. جی بتائیے بھائی. بھنڈی. بھنڈی. جی ہاں, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. حرف پے سے ایک ایسے برتن کا نام بتانا ہے جس میں کھانا نکال کر پھر کھایا جاتا ہے. کھانا نکال کر اس میں سے کھایا جاتا ہے. ان کو دیجیے گا مائک. پلیٹ. پلیٹ. ہاں بھی پلیٹ میں نکال کے کھانا کھاتے ہیں. تو ان کا جواب صحیح ہے غلط ہے؟ کیا کہہ دیں گے؟ حرف زوں سے ایک ایسے برے عمل کا نام بتائیں کہ جس کی معافی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک اس عمل سے متاثر ہونے والا شخص خود معاف نہ کرے. حرف زوں سے ایک ایسا برا عمل کہ جس کی معافی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک اس سے متاثر ہونے والا شخص خود معاف نہ کرے. چلیں آپ بتا دیں, سب سے پہلے آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا. ظلم. ظلم. اور ان کا جواب کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدرسہ کے ناظرین, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ. ان چیزوں کو کہنے کی عادت بنانی چاہیے کیونکہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. کیا بات ہے. تو ہم سب کو ان چیزوں کی عادت بنانی چاہیے. پیارے بچوں اور مدرسہ کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچے اور بڑے کا وقت اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کرڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیے, خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, انوکھی گو معلومات. اچھا, تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے, بات ہے بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.